بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 الصلاة دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے دستہ جعفریہ کے ایک ارکان کی نوکری ایک رکن کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ کو قبول وطن سے محبت ایمان ہے ضرور آمین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر میرے دیش کی معیشت بہتر امت مسلمہ کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ پاک آدمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب 5 دن سے مسلسل جو لوگ فکر مظلوم کے لیے دور نزدیک سے آ رہے ہیں ان کے سفر قبول فرما سنی شیعہ دوستوں کی یہ مشترکہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول مرشد اکثر شیرازی بادشاہ ان کے خانوادے عزیزوں دوستوں بھائیوں بچوں ماتمیوں ساتھیوں کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول منت کروں گا اگر آپ ہاتھ اٹھائیں تو بہت اچھا لگے گا مجھے ذرا یوں کیجیے جیسے میں نے کیا ہوا ہے میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزادار گھروں کے بچوں کو اولاد نرینا ہر بیمار کو ذکر حسین کے وسیلے سے شفا کلی عطا میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی محترم ناظرین ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک سب کی حاجات پوری فرمائے سید ذکرین شاہ صاحب نے مجھے فون کیا ہے کہ بھتیجی مائع زہرا شدید بیمار ہے ضرور دعا کرو گے مالک شفا کلی عطا حسنین نام کا ایک ماتمی ہے شروع کو سے اس کی ہمشیرہ شدید بیمار ہے وہ بیچارے لاہور لے کے جا رہے اس وقت ایمبولینس میں وہ بچی اور نتیجر کے وسیلے سے اسے شفا کلی عطا مرشد اعظم بھائی جان نے جس چیز نے جو دعا میری ذمہ کی ہوئی ہے بھائی جان سمیت دین شاہ سمیت مالک سب کی دعائیں قبول کرے منت کرتا ہوں آمین کہنا میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں سلامت رہے گا سدا آباد رہے گا اللہ کے یہ ہاتھ اچھے رہے یہ ماتمی آباد ہے تھوڑی سی نہیں ضرورت سے زیادہ تاخیر ہو گئی آج چلے جتنا ممکن ہے اتنا ضرور پڑھیں گے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں کیا مانا بیٹا ڈھیر کا شاباش آتا ہے تمہیں اپنے اندر اعتماد پیدا کرو علی بادشاہ نے نہج البلاغہ میں فرمایا یہ تمہیں دلا نفس تن جا اپنے آپ پہ اعتماد کر تو کامیاب ہو جائے گا آتا ہے تمہیں گھبرایا نہیں جی بسم اللہ چلے ضرور پڑھتے مل کے بلغلہ جی بسم اللہ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے کیا طے کیا ہم نے ڈھیر کی میننگ کیا ہے
زیادہ شاباش. اب ایک اور معنی میں پڑھنے لگا ہوں, اس پہ آپ کی توجہ نہیں چاہیے, بھرپور توجہ چاہیے. جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں, اصغر میں مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا. جی خیر ہوئے میرے پترا دے شاہ جی سلام ہے چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے نسلہ جی بیٹا جیو غازی اس طرح دے جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے. بسم اللہ کر مالک شفا دے, مالک زندگیاں دے, مالک نوکریاں قبول فرما, صحت سلامتیاں عطا. اجازت ہے. جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں, میں کو موڈ اور بنا کے آیا سے تھے آگے میں بدلنا پہ گیا. مرشدہ میں نے مل دیا جگہ فرمایا ہے کہ سرکی کا سلام پڑھنے کے نامہ پڑھنے اور میں پڑھوں. جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں, اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا. ہاتھ کی ہے پرورش کے ہنر کی رباب نے, شیریں دہن کو شیر سے ہی شیر کر دیا. پترا نے شہر آباد ہونا, یہ میں آیا نا. ہاں یہ شوکت سننے کا طریقہ ہونا چاہیے. غازی اس طرح دے یہ بڑی ہے مہربانی. جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں, اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا. حد کی ہے پرورش کے ہنر کی رباب نے, شیریں دہن کو شیر سے ہی. بہت مہربانی. شیر اور شیر کی داد کا بہت شکریہ. شیریں دہن کو شیر سے ہی. چلو 4 سے اور پڑھتے. بلا تشریح حسین بیٹے کو اٹھا کے لے آئے, 10 لاکھ نے کہنے شروع کر دیا کہ یہ قرآن لا رہا ہے. اس کی بات نہیں مانی. یہ بول بیٹا تھوڑا سا, یہ قرآن لا رہا ہے. شوکت کہتے ہیں کہ شیر نے 10 لاکھ کو سمجھائی ہے یہ بات. خود اپنے ہی منصب کا جنازہ نہیں کرتے. 6 ماہ کے بچے جہاں قرآن لگے ہیں اس گھر سے تو بیعت کا تقاضا. سارے بولے گئے آپ کے سننے کے کیا جی میں نوکر جی وہ 6 ماہ کے بچے جہاں قرآن لگے اس گھر سے تو بیعت کا. دادا جی جی وہ اللہ کرے ہاتھ اچھے ہی رہے, اشارہ مان رہا. چلو 4 میں سے اور پڑھتے. طبیعت خبرات تو نہیں رہی نا. الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو. شاباش, خدا کرے تمہارے ہاتھ اونچے رہے. کیا خوبصورت بولے ہو میرا بیٹا, اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو یا پھر دلیل باندھ کے لاؤ دلیل پہ. مہربانی مہربانی بہت شکریہ. الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو. دیکھو آپ قرآن ولی ہے, چھوٹی سی ریکویسٹ کروں, میں پڑھ رہا ہوں, محمد اللہ صدیقی صاحب پڑھ رہے ہیں, رضوان کے احمد صاحب پڑھ رہے ہیں, کوئی پڑھ رہا ہے. آپ گھر سے سننے کے آئے ہو نا, پر جب سننے آئے ہو تو پھر سنا ضرور کرو. الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو یا پھر دلیل باندھ کے لاؤ دلیل پہ. اولاد مل رہی ہے جو پانی کے جام سے, اصغر کھڑا ہوا ہے یقیناً سبیل. پتر جیون بڑھے بزرگ جیون یاد. ہاں سی جیو میرا بچہ.
کمال ہے. پڑھوں باپ بیٹے والی بات ہے. یہ اچھے مصرے نے تو ڈردا کھلوتا میں پڑھا تیرا تو کوئی چپ کر گیا تو میرا کی بنے گا. پڑھو. کہا یہ وقت کے سرور نے اپنے حیدر سے, کہا یہ وقت کے میں مسائب نہیں پڑھا. بہن نے روک لیا 28 رجب کو اصغر کو. اصغر تم میرے پاس رہو. حسین لینے آئے. اصغر کا منہ چون کے کہا یہ وقت کے سرور نے اپنے حیدر سے یزید کو تو ہی پاتال میں اتارے گا جو تم ٹھہر گئے گھر میں ہی اے صغیر علی. ہنسی کی دیکھ سے حرمل کو کون مارے گا؟ کھڑے ہو جیو جڑا اصغر تے نو کرے او بولے حیدری. یہ بھی آپ کی عزت ہے. یہ زبان چلے. بہت شکریہ. بڑا مشکل کام تھا. کمال داد دی آپ نے اس کی. جو تم ٹھہر گئے گھر میں تو ایسا گھر صغیر علی ہنسی کی دیکھ سے اور مل کو ہنسی کی دیکھ سے اور مل کو کون مارے گا؟ بیٹے سے کہا حسین نے اصغر کیوں جانا چاہتے ہو؟ جو جواب میرا میں اسے مصروں میں کر رہا ہوں. علی اصغر کا وعدہ تھا علی اعلیٰ سے مقتل میں. جیلوں میں بھی شوکت رہا. شوکت بڑی ضروری ہے. علی اصغر بھی سمجھاؤں علی اعلیٰ بھی سمجھاؤں اور پھر داد لوں نہ دو داد. علی اصغر کا وعدہ تھا علی اعلیٰ سے مقتل میں حصار موت کو ہی زندگی کی ٹھیک کر دوں گا. سوئے میدان نکلا ہی یہ طے کر کے وہ خیموں سے میں ہنس ہنس کر ہی قاتل کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا. تیری جوانی میں لایا دوئے ہاتھ اونچے 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 ہائے میری. جیو میرا بچہ 14 تجھے عزت. سوئے میدان نکلا ہی مطلع کر کے یہ مقتل سے خیموں سے میں ہنس ہنس کر ہی قاتل کی طبیعت ہنس ہنس کر ہی قاتل کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا. یہ مصر بادشاہ بھی میرے پڑے تھے 9 رجب کو کسی جشن میں. کل مجھے کہا گیا آج مجھے کہا گیا وہ مصر تو سنا معتبر ٹھہرے گے مدحت کے سفینے کم سے کم. معتبر ٹھہرے گے مدحت کے سفینے کم سے کم. کفر کو آتے رہیں گے اب پسینے کم سے کم. 9 رجب سے 9 محرم تک ذرا گن کر تو دیکھ اور بلا مرتا رہے گا 6 مہینے کا. سارے علی اصغر بادشاہ دا ہر روز ہاتھ چلے حیدری. اللہ مولا دنیا بادشاہ کا فرمان اور بلا مرتا رہے گا 6 مہینے کم سے کم. ہزاروں صاحب جیو سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو. آپ سب اس عمل سے باخبر ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ میں میلسی میں ہونے والے یوم حسین کے لیے سرائکی میں ایک کلام لکھتا ہوں. 16 جولائی کو وہ محفل ہوتی. اس سال بھی لیکن میں سکھر تھا. میں ربانیان سے کہہ چکا تھا کہ میں اس سال حاضر نہیں ہو سکوں. میں نہیں گیا. محفل ہو گئی. 9 ذی الحج مجھے میلسی پڑھنی تھی. 8 ذی الحج میں لڑکانہ سکھر پڑھتا ہوا نکلا. کیونکہ مجھے کال آئی ہے شوکت بھائی کل آدھے میں ہو وہاں میں کوئی ترائے شیر آتی ہو سارے دل حسرت نہیں والی شوکت بھائی نہیں آئی.
شیر آخر ہوئے میرا موڈ بن جائے تو میں آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بہ جانا. دو کمزوریاں نے میریاں, بارش ہو گئے تو میں شیر بہت جلدی آنا, جتنا وہ کا رستہ ہے اتنا میں کا رستہ ہوں. بڑا میرے سواب کا ٹائم ہو گیا یا موسم چنگا ہو گیا تو پھر میں ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ آ جانا, پھر مولا کرم کرتے ہیں شیر میرے تو ہوڑ لگ جاتا. سکھر تو ملتان تک انہوں نے میرے آخیا بچہ ہے 4 شیر کم از کم کہتے ہیں, 27 شیر ہو گئے بابے. میں جا کے پڑھے طرح مصرائے سواری اپنا محسن جویا اللہ انہوں زندگی دے دے انہیں کو انہوں نے لیا. محسن شیر آکر لگ پہ الحمدللہ تو اسی طرح مصرا چھوڑو میرے کاغذ آئی کی یاد ہو جائے گی. انہیں نور دا جلوہ کیا ہو سی جنہیں شہر دی خاک شفا دے رہے. بسم اللہ کرنا. انہیں نور دا جلوہ کیا خوشی. آج تھوڑی سی دیر تھی رہی میں غریب کو شاید میں مسائب نہ پڑھا یا توجہ نہیں پڑھا. اچھا کی حال ہے. انہیں نور دا جلوہ کیا خوشی جنہیں شاہد کی خاک شفا دے رہے. سلام شروع کرم. بیا مومن مست موالی کو میں کو لکا نہیں کرنا, کلہ نہیں کرنا. لوگے نہ مانے کلہ, ان کلے نہ مانے تو سب تنہا اکیلا نہیں کرنا. مجھے تو سب حکم کیتا ہے میں پڑھوں گا. بیا مومن مست موالی کو امکان تا خالق کیا دے دے. بیا مومن مست موالی کو سمجھ آ رہی بیٹا سرائکی سمجھ رہے ہو. بیا مومن مست موالی کو امکان تا خالق کیا دے دے. عمران دا پتر بلا دے وے انجھے پتر دا پتر آزاد ہے. سارے آئے نبی لالا جی تھکنا نہیں, غازی دا واسطہ تھکنا نہیں, میرا پڑھن تے موڈ ہے. انہیں پتر دا پتر آزاد ہے. اچھا میں گالی سرائکی کروں گا, نصری سرائکی کروں گا. میں کچھ نوکر سیانے ہو دے, کچھ نوکر کملے ہو دے, جڑے دیکھنے کملے ہو دے وہ اندروں سیانے ہو دے. سلام ملے میرے بیٹا. آپ میرے بڑی کرو, آپ میرے لگاؤ بڑوں کو لگا دیں. شاباش. جڑے دیکھنے کملے ہو دے نا وہ اندروں چنگے والے سیانے ہو دے. اچھا بندہ کہیں دے کوئی تو میں مثلا میں چلا گیا باغ والے کوئی تھے, اگر توشی میں کو ملے تو میں کو چائے بھی پوچھی ہے سمجھتا ٹکر کھا کے آیا اما کہ میں نے ان کو جوڑنا ہو جائے. وہ میں کو فار ایگزامپل پہ آتا میں چائے نہیں پوچھی, میں کو بتا دی بات پی دو ملے تو میں گلا کرا بابا تو ہمیں کوئی پہ گیا نوکر والا توشی ہوں کھا چائے نہیں پوچھی. مگر میں پکڑ یار تھوڑا جا کملا رملا ہے, دل دا بڑا چنگئی, تھوڑا جا کملا ہے دل دا بڑا چنگئی. میں دوبارہ لاکھ سمجھ یاد میں کیا زیادتی کیتی ہے. ان کملا دینے چ رکھیں, سیانا دینے چ رکھیں. بیا مومن مست موالی کو امکان تا خالق کیا دے وے. عمران دا پتر بلا دے وے, انہیں پتر دا پتر ادا دے وے. ادراک سیانے نوکرہ دی, ادراک سیانے نوکرہ دی کیویں جان سنان سنبھال کرے. جنہ کملا رملا ہی گھر دا جنت کو کھیل بنا.
इदराक सियाणे नौकरां दी, इदराक सियाणे नौकरां दी किवें जान सुजान संभाल करे जने कमला रमलाई घर दा टिपिकल सराकी बाबा जी कमला रमलाई घर दा जन्नत को खेल बना दे। बाबा जी मैंने पता भी कोई नहीं भी लफ्ज बोले जाते या नहीं, लेकिन मैं ये शेर न पढ़िया तो मेरा बड़ा खराब बनाना है। बादशाह जी तुम कोशिश करनी है, जरूरी नहीं भी बोलो, लेकिन तुम मैंने हुक्म किया सराकी सलाम जरूर पढ़ी तो मैं पढ़ूंगा ये इश्क वाला तनूर ही भी, ये इश्क वाला तनूर ही भी इत्था मिट्टी दे विच नूर ही भी तू ना माली तो सड़दा है ते को 10 पालो सुआद नहीं यार मेरा दिल पे कहता है सारे आंखों अली मारो दरवाजे से मारो बड़ा सड़क पे मत नहीं खड़े हो। हाय नबी जवानी में लाग रहे हाय 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 बाबर प्यादे ने मैं सलाम सुन के सोचने लग पिया मैं उर्दू का शायर चंगा है या सराकी का शायर मैं दोनों का गुजारे जो गया नौकर मैं चंगा पुत्र मैं चंगा क्या दे ओ मैं सदके क्या दे आजादे जन्नत को खेत बना दे ये इश्क वाला तंदूर ही इत्था मिट्टी दे विच नूर ही इत्था मिट्टी दे विच नूर ही तू इतना माली तो सड़दा ही ते को 10 पालो सवारे मैं पाक हुसैन का मातमी हां मेरी ताकत को तू क्या जाने मेरी अख दा पानी चाहे ता तेरे सीने विच भार ये वाले टुट गए हो थक गए हो हाय शाबाश 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 और मेरे पुत्रों ने शाबाश शाबाश और किस जन्नत में ले आया वो शबूरे किस अच्छा इंसानी हाथ में जो उंगलियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं वो ये तो है, ये बड़ी उंगली है इसे अंगुष्ठ शहादत कहते हैं। ये सबसे ताकतवर उंगली है इंसान के हाथ में, शहादत के लिए ताकत जरूरी है। बच्चा थक नहीं है शाबाश तवानाई होगी तो शहादत होगी, शहादत के लिए अंदर से तवाना होना जरूरी है। ये सबसे मजबूत उंगली है, यही उंगली है बैठती थी खैबर के दरवाजे के नीचे, वो दरवाजा से कम 40 बंदे खोलते थे 40 बंद करते थे। ये उंगली रख के जोर लगाया, लेने को दरवाजा उठा लिया, उठा के मैंने हाथ रख लिया और फिर ऐलान किया माँ कला तो बाबा खैबर के कुव्वत जिस्मानिया वला के कुव्वत रब्बानिया, मैंने खैबर का दरवाजा जिस्मानी ताकत से नहीं रब्बानी ताकत से उठाया। शाबाश शाबाश बेटा हो गए बच्चों बोलने करो थोड़ा सा टाइम थोड़ा अल्लाह इज्जत दे बेटा हो गए आपके नारे जवान थोड़ा और बोलो मेरे साथ घबराहट तो नहीं है 15-20 मिनट और मेरे पास रह गए। नाराज होना बाबा जी सफर करना के बाद नौकरी जो हो नौकरी भी करनी है क्या दे आजाद दे खेत बना दे सीने में छुपा लाने में ते को 10 बहलोर सुवा दे। ये है सबसे मजबूत उंगली, ये है सबसे कमजोर उंगली, इसे छोटी उंगली कहते हैं।
اسی کو انگشت سبابہ کہتے ہیں، اسی کو ہمارے ہاں سرکی والے چیچی انگل کہتے ہیں. آپ کے ہاں بھی کہتے ہیں؟ پنڈی کے اندر جیلا والے دس کی آدھے ہو دس دے چیچی انگل. ٹھیک ہے نا، یہ سب تو کمزور انگل ان چیچی انگل کے اندر ہے. تیرے میں درمیان علی دا میں تو ہاتھ رکھ منہ تے، تیرا ہاتھ نہ ہٹیا تے میں ہٹ گیا، ہاتھ ہٹے تے گولی ورنہ کوئی داغ نہیں. شوکت کہہ رہے ہوں سارے ہاتھ دی طاقت دا، اندے سارے ہاتھ دی طاقت دا ایک اندازہ کر، اندازہ کر جیڑا چیچی انگل دے ناخن تے خیبر دے در کو چالے. سارے ہاتھ سے ہائے میری کروڑ شوکت قربان کا غازی اس کا میرے یہ زبانہ سلامت رہا یہ میں یار کرے والے انہیں سارے ہاتھ دی طاقت دا ایک اندازہ کر، اندازہ کر جیڑا چیچی انگل دے ناخن دے خیبر دے در کو، جیڑا چیچی انگل دے ناخن دے خیبر دے در کو چاہے دے. عرشی کینسر دے ایک مریض کو، عرشی کرونا دے ایک مریض کو سرکار سید الملائکہ جبرائیل امین نامی پرانے محلے دار چاہ کے شریعت میڈیکل بورڈ دے چیئرمین محمد کو لگے ہیں. شریعت میڈیکل بورڈ دے چیئرمین محمد مصطفیٰ سرکار فرمایا ڈاکٹر صاحب لمبے سفر ہوئے آرام کرنے پر مل نہیں سکتے. میں تو پوچھے بھی میں سرائے کی بولے نہ رہا تو سا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب لمبے سفر ہوئے آرام پہ کرنے مل نہیں سکتے. جبرائیل امین فرمایا سرکار صدیوں بعد مسکین زمین تے بیائی میں پوچھا آیا بھی ڈاکٹر صاحب تشریف گھنے تے اور کوئی مہربانی تو کرو. سرکار فرمایا وہ لمبے سفر تو آیا ہے آرام ہونے فرمایا ہے پتر اس کو آنکھ جگاوے نہیں پی گئے دین اور حلال ہے. نسلہ بھی خیر ہے پترہ دے شاہ من بادشاہ جی پترہ دے شاہ ہو او لمبے سفر تو آیا ہے، او لمبے سفر تو آیا ہے آرام ہونے فرمایا ہے پتر اس کو آنکھ جگاوے نہیں. صدقے ہو تیرے بولن تو، صدقے ہو تیرے کیا کہنے تو پتر اس کو آنکھ جگا دی جی میں نہ کرا غازی حصہ دے رہے اندروں ایڈی ساری داد آئی ہے بیٹا مجھے پڑھنے دے میرا بیٹا بٹھا لو اسے. پتر اس کو آنکھ جگاوے نہیں پینگھے دی ڈور ہلارے جگاوے نہیں پینگھے دی ڈور ہلارے رہے چنا پنچن پاک سے دان کرے رب کو بکھرا احسان کرے. ایک فضا سین دے روپ دے وچ دھی بھیڑ کنی استعمال ہے. ایک فضا سائن میری ایمان میں زمانہ دی موجودگی کے سمیں ہاتھ ہی میرا میری زندگی دا مشکل ترین شہری جنہوں نے شاعری دا پتہ ہی نا انہوں تو کچھ ہی میں کیویں ہویا ہے. ایک فضا سائن دے روپ دے وچ دھی بھیڑ کنی استعمال ہے. ایک فضا سین دے روپ دے وچ دھی بھیڑ کنی استعمال ہے. ختم ہو گئی میری آج کی نوکری، معاشرتی نوکری کرنا رہا گا یہ کہ میرے ساج صاحب والا نوکر ہوں تھوڑی نسلوں کا نوکر ہوں یہ جھولی پھیلائی کھلوتا شیر بڑا اوکھا ہے تے میرا بڑا دل ہے پڑھنے. غازی دی قسم شیر بڑا اوکھا ہے تے میرا بڑا ہی دل ہے پڑھنے. ایک باری میری مدد کرے جے جن سمجھ آ لو ضرور بولے سچ مچ شبیر شناسا ہے تیرا من جے اندروں پیاسا ہے عباس تو منگو چاہے تا خیرات دے وچ دریا دے.
سامنے بیٹھے ہوئے ہو جی میں نہ کروں یار جی مول پہ گیا قرآن کی قسم ہے چیلا نہ مول پہ گیا غازی اسلامی آئی جان سچ مچ شبیر شنا سائے تینا من جے اندروں پیاسا ہے عباس تو منگو چاہے تو عباس تو منگو چاہے تو خیرات دے دریا دے میں ٹائم کوئی میرے کو تفسیر پڑھندا بندہ بے اولاد تھا بارگاہ محمدی میں کھڑا ہوا تھا اولاد مانگ رہا تھا سلمان تا پہلے ہسیا ہے واتوان راہب کو نسیا ہے 770 کئی شاہ نہیں شبیر اگر فرما دے اسے حسین رہتا ہے وہ بولے حیدری رل کے مل کے سلمان تو پہلے ہنسے آئے واتوان راہب کو ڈسے آئے 770 شبیر اگر فرما دے امکان کی مالکے میں پوچھا یاری موسم بھی نہیں ہے اور انار کھانے کو دل بھی ہے ہاتھ کھول تنگا بھی واسطہ یاری موسم بھی نہیں ہے آپ سے کہوں بیٹا تھوڑا بولو ہاں یاری موسم بھی نہیں ہے اور انار کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہے انار ملے گا ممکنات کے سلطان نے کہا بطول موسم تو تمہاری اللہ کا نام ہے ہائے رزق تو تمہارے تبسم کا نام ہے آؤ لگے ہو درود پڑھو مل کے بدل اللہ جناب رضوان قیام ہے ذکر مظلوم کا منفرد ذائقہ معتبر ترین نام اللہ نظر بس سے بچائے مالک دشمنوں سے محفوظ بس اس کا نہیں میرا جانا جیسی میں پانی اس پورے عشرے میں میری 1000 مجال ہے میں عمر آپ کے حوالے کر بات ذہن میں ہے یہ علی انار کھانے کو دل ہے علی نے کہا ہم کوئی موسموں کے محتاج شاباش سلام ہے آپ کو بابا بی بی آپ کو عزت ہے ہاں تھوڑا چانا بنتا ہے میرا پتر چچیاں داڑیاں پہ ہاتھ اچھے علی نے کہا ہم کوئی موسموں کے محتاج ہے میں لے آتا ہوں علی گئے انار لے آئے جب واپس آ رہے تھے تو گلی میں ایک فقیر بیٹھا تھا کہہ رہا تھا اللہ کے بندے انار کھانے کو دی جا رہا ہے مجھے بھوکے کو انار کھلائے ایک بڑی تمام شخصیت گزری ہے اس رسول کو تو پتہ نہیں آپ نے شاید انہیں سنا بھی ہو سرکار علامہ علی تقی نکھن آل اللہ مقامہ لاہور میں عشرہ پڑھا کرتے تھے اسلام آباد میں پڑھا کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ فقیر فرشی نہیں تھا قبلہ نے فرمایا تھا کہ فقیر فرشی نہیں تھا قبلہ کے فوراً بعد ایک اور شخصیت کا خطاب تھا ڈاکٹر سرکار علامہ زیدی صاحب حضرت زیدی مرحوم وہ بادشاہ لوگ تھے کہنے لگے بھئی علی نکن سے میں نے سنا ہے فقیر فرشی نہیں تھا اب انصاف کرو جس گھر میں فقیر فرشی نہ ہو وہاں امیر بھلا فرشی ہوتے فقیر کو انار دے دیا علی نے علی گھر تشریف لے گئے ممکنات کی واقعے میں کچھ حیاتی انار ملا علی نے کہا سیدہ ملا تو تھا باہر ایک فقیر تھا اس بیچارے کا انار کھانے کو دل تھا میں اسے لے آیا میری شہزادی نے فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر
اب کیا وہ وقت ہوگا جب بطول نے خیر کو خیر کی دعا دی. یہ ہے میری قیمت. نہ ہر بندہ یہ جملہ پڑھتا ہے، نہ ہر بندے کو ایسے جملوں میں داد ملتی. مہربانی آئے علی اللہ کرے تیری زبان سلامت رہے. ایڈی اوکھی گل تے نعرہ لائی راضی اسٹا دے. خیر کو خیر کی دعا ملی. اللہ آپ کو جلائے خیر. بس اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہو جاتا. علی نے کہا سلمان کی دستک ہے، خیر ہو. علی باہر گئے تو سلمان کی جھولی اناروں سے بھری. یعنی یہ عرض سے جبریل امین تشریف لائے تھے، وہ انار دے گئے کہ اللہ نے بطول کے لیے تحفہ بھیجا. گیا میں یعنی یہ عرض سے جبریل امین تشریف لائے تھے، وہ یہ انار دے گئے کہ اللہ نے سیدہ کے لیے تحفہ بھیجا. علی نے کہا میری جھولی میں ڈال دیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انار علی جھولی میں آ گیا. علی نے دیکھا سلمان خیر ہے نا؟ اسے بھائی خیر ہے، آپ کی امانت تھی، آپ کے حوالے کر دی. کیا مطلب؟ علی نے کہا تو بات سمجھ رہا ہے؟ سلمان نے کہا جی مطلب. علی نے کہا سلمان نہ فرض ادھورے کر، ہاتھ جیب وچ پا تے پورے کر. شبیر اگر فرما دے گے، علی فرمائے سلمان نہ فرض ادھورے کر، ہاتھ جیب وچ پا تے پورے کر. ہاتھ جیب وچ پا تے پورے کر. او عرش تو 9 کیوں بھیجے ہیں جڑا ایک دے بدلے 10 ہے. کیوں بھیجے ہیں جڑا ایک دے بدلے 10 دے. شبیر دے شاہ تو واپسی تے من پوچھیا نوری خالق تو اندر نور دا جلوہ کیا ہو سی جنہیں شاہ دی خاک سی. بادشاہ کمائیں کے رضوان میں پڑ جائے، میں اسی راتے سے تو میں فضائل میں چھوڑ دوں گا. بادشاہوں نے کیا نہیں کہا ایک جو آنکھ مشاہد پڑھ لے. تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی، تیری مرضی. اگر تو امیر بن کے آیا تو تیری مرضی. پڑھوں گا 2-2.5 منٹ جا جائے. کل میں پڑھ گیا 1.5 سال سے. تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی، تو نے بنتی نہیں دیکھی. تیریاں دھیاں دا پردہ بھیا کتنا سونا میں میرے لیے دعا کر. اتنی جلدی آنسو نہیں آیا کرتا.
ہوا چہرہ آپ کا پوری داڑھی میں آپ کا آنسو سفر کر رہا ہے، میرے لیے دعا کرو۔ تو نے بنی ہوئی خاک شفا دی۔ کیا جی شاباش میرا بیٹا، کبھی نہ رونا پڑے۔ اتنی جلدی اگر آنسو آ جاتا ہے نا پھر شکریہ ادا کیا کر علی کی بیٹی کا۔ بعض لوگ منتیں مانتے ہیں اور آنسو نہیں آتا، بعض کا کرم ہوتا ہے علی کی بیٹی کا، لمحے میں اشک آ جاتا ہے۔ تو نے بنتے نہیں دیکھے۔ سیدہ بھی تشریف فرمائے ہیں پردے میں، اور میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ میں پورے 40 سال ہو چکا ہوں، مجھے ذکر مولا کی قسم ہے مجھے مناسب لفظ نہیں ملا۔ کم از کم 56 سیدادیوں کی کلائیوں کا خون گرا ہے۔ بڑا امیر یہ بندہ جہدے کو ہاتھ ہی نہیں ماریا گیا۔ بیٹا تو اتنا کرے اور علی کی بیٹی راضی ہو جائے، اتنا سا تیرا ہاتھ سینے پہ آئے اور محمد کی بیٹی راضی ہو جائے، یہ سودا مہنگا ہے۔ کم سے کم 56 سیدادیوں کی کلائیوں کا خون گرا ہے، تب کہیں جا کے بنی ہے خاک شفا۔ صرف ایک منظر، ایک جملہ، ایک لفظ، اور اسی پہ آج کی گفتگو میں سمیٹ دوں گا۔ ایک آنسو مجھے اور چاہیے۔ شاید کوئی مورخ ایسا ہو جس نے مقتل لکھی ہو اور یہ جملہ نہ لکھا ہو کہ علی کی بیٹی بھائی کے لاشیں جو اونٹ سے یوں گری ہے جیسے عباس گھوڑے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھی سوچ رہا ہوگا میں چلا جاؤں، راضی رہ گیا، نوکر راضی رہ گیا، زندگی کا نوکر کوئی دی گالی۔ علی کی بیٹی بھائی کے لاشیں پہ یوں اتری ہے جیسے عباس زین سے اترا ہے۔ مجھے علموں کی قسم ہے نہ عباس اترا ہے۔ وہ بہت امیر بندہ بہ گیا میرے سامنے یار، تیرے ہن ہائے نہیں کی تھی۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، تیرے آنسو کی قسم ہے، نہ عباس اترا ہے نہ عالیہ اتری ہے، عباس بھی گرا ہے، عالیہ بھی گری ہے، لیکن فرق پڑا ہے، عباس مرد ہے، عالیہ مستور ہے۔ عباس کے ہاتھ نہیں تھے، عالیہ کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ عباس گھوڑے پہ تھا، عالیہ اونٹ پہ تھی۔ گھوڑے کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اونٹ کا قد بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 برس ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے۔ رضوان برا نہ ماننا بیٹا، مجھ سے 1000 گنا بہتر مصعب خان ذاکر ہو۔ میں 40 برس سے سن بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں۔ علی کی بیٹی بھائی کے لاشیں پہ گری، علی کی بیٹی بھائی کے لاشیں پہ گری۔ ذاکر بھی شیعہ ہوتا ہے، ذاکر کے اندر بھی گوشت ہی کا دل ہوتا ہے۔ آج کوئی بندہ مجھے بتائے اور میں ممبر چھوڑ دوں، ہر کوئی نہیں کہتا ہے بھائی کے لاشیں پہ گری۔ یہ بھائی کا لاشا کسی قالین پہ پڑا تھا، پتہ نہیں کیڑا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ دیمائی شیعہ ہے، وہ نے منہ چو ہائی نہیں نکلی۔ یار تو ہائی نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی لوگ کہہ چلا جا رہا ہے بھائی کے لاشے پہ گری، بھائی کے لاشے پہ گری۔ یہ بھائی کا لاشا میں پڑھ دوں گا، میں پڑھ دوں گا، یہ میں جانتا ہوں۔ میں کل مسائل پڑھ کے چلا گیا ہوں، یہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی کیا حالت ہو گئی۔ آپ میرے سامنے بیٹھے، باہر والے لوگوں کا کچھ پتہ کریں، میں پڑھ دوں گا۔ چلے اگر آپ سنیں تو پھر آپ کو زینب کی غربت کی قسم ہے، اب آپ نے ماتم منہ پہ ضرور کرنا ہے۔ آپ نے کہا ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ بھائی کا لاشا کسی قالین پہ نہیں، کسی صوبے پہ نہیں، کسی نرم جگہ پہ نہیں، کسی گدے پہ نہیں۔ بھائی کا لاشا پڑا تھا گرم زمین پہ، اور اکیلی زمین پہ نہیں، ٹوٹے ہوئے تیروں پہ، ٹوٹی ہوئی تلواروں پہ، ٹوٹے ہوئے نیزوں پہ، ٹوٹے ہوئے خنجروں پہ پڑا تھا لاشا حسین کا۔ علی کی بیٹی اونٹ سے تیروں پہ گری ہے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں لگتا تھا زینب زیادہ زخمی ہے یا حسین زیادہ زخمی ہے۔ کہتی تھی عباس